السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید، بارک اللہ فیکم وحیاکم اللہ کرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، راجین اللہ وداعین اللہ سبحانہ وتعالی ان يسهل علينا هذه الدروس ويوفقنا لما يحب ويرضى۔ رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل اس کے کرم سے یہ ایپیسوڈ نمبر 5 مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس میں جو ان احادیث پر مشتمل ہے، جن کا نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے انہی احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ براہ راست کتاب سے چلتے ہیں کتاب کی جانب، اور پہلی حدیث ہمارے پاس ہے 2066۔ یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، حدیث نمبر 2066، اور یہ قربانی کے جو احکام و مسائل ہیں انہی میں سے ایک حدیث ہے جن کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، اور یہ حدیث کا ایک حصہ ہے۔ ذکر حدیث ابی ہریرہ ما من ایام احب الی اللہ فی باب الاضحیہ، جس بارے میں ہم نے اشارہ بھی کیا تھا اپنے گزشتہ سبق میں بھی آخر پر، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اپنے موضوع کے اعتبار سے پہلے یہاں تھی، لیکن صاحب مشکات المصابیح نے اس کو زیادہ مناسب سمجھا کہ باب الاضحیہ میں، یعنی قربانی کے جو ابواب ہیں ان میں ان کو ذکر کیا جائے، تو یہ ذکر کر دی گئی۔ تو اب اس کے بعد تیسری فصل ہے ہمارے پاس نفلی روزوں کے سلسلے میں، تیسری فصل ہے فصل الثالث، الفصل الثالث، اور اس میں پہلی حدیث ہمارے پاس ہے 2067۔ تو یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بڑی معروف حدیث ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مکہ سے جب ہجرت کے موقع پر جلال نزول فرمایا، فوجد الیہود، تو آپ نے دیکھا یہودیوں کو صیامن، روزے میں، یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور آپ نے ان کو دیکھا۔ فقال لهم، تو آپ نے انہیں فرمایا، یعنی فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا کیا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ فقالوا، تو یہودیوں نے یہ کہا، هذا يوم عظیم، یہ بہت بڑا، بہت عظیم دن، بڑا دن ہے۔ انجى الله فيه موسى وقومه، اللہ نے اس دن موسیٰ اور ان کی قوم کو علیہ السلام نجات دی۔ وغرق فرعون وقومه، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، دریا برد کر دیا، دریائے نیل میں بہا دیا، تباہ کر دیا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اس نعمت کے بدلے میں، صلے میں، شکر ازارش، تشکر کے طور پر روزہ رکھا جب اللہ نے انہیں نجات دی قوم سمیت۔ فنحن نصومہ، تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں وہ روزہ رکھتے ہیں، یا اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہ وہ دن عاشورہ کا تھا۔ اس پر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، تو اگر یہ بات ہے تو سن لو کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کی تابع داری، یا ان کی موافقت، یا ان کی یہ جو پاکیزہ عبادت تھی، تعبدی عبادت والی، اللہ کی بندگی والی، تو ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے موافق عمل کریں، یعنی ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری میں۔ تو اس کے بعد فصام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور وہ روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تھا حدیث عزیز طلبہ، اور اس کا ترجمہ جو کہ آپ کے سامنے متفق علیہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہاں تو اس حدیث میں تو یہ ذکر ہوا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، قادم المدینہ فوجد الیہود صیام یوم عاشورہ. پھر ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بڑا عظیم دن ہے، موسیٰ اور اس کی قوم کی نجات کا دن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے اس عمل کی موافقت کرنے میں تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صحیح مسلم کی روایت میں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی یہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہجرت سے پہلے بھی. تو حدیث اعضا کے مطابق کہ مدینہ میں یہود کو دیکھ کر رکھنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب آپ نے سنا یہودیوں سے تو ایک طرح کی ان پر حجت قائم کی کہ ہم تو پہلے ہی رکھتے ہیں، اور اچھا اگر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے تو پھر ہم اور زیادہ اس کو اہتمام سے رکھیں گے. تو یہ مطلب ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ خود پھر پہلے سے بھی زیادہ اہتمام سے رکھنا شروع کر دیا اور روزے کا حکم بھی فرمایا. ٹھیک ہو گیا نا؟ جیسا کہ یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ ضروری تھا، تو اس لیے حکم بھی فرمایا آپ نے. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا، اور قیامت تک کے لیے یہ اب نفلی روزہ ہے، فرض نہیں. لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. 2068 وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم السبت. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ ان سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے یوم السبت، ہفتے کے دن کا، و یوم الاحد اکثر ما یصوم من الایام. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم السبت و یوم الاحد اکثر ما یصوم من الایام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یوم السبت ہفتے کے دن کا، و یوم الاحد اور اتوار کے دن کا. ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ اکثرا، بہت زیادہ، ما یصوم من الایام دیگر دنوں کی نسبت، یعنی ہفتے کے جو 7 دن ہیں ان میں دیگر دنوں کی نسبت آپ اکثر جو روزہ رکھتے تھے وہ ہفتے کا دن اور اتوار کا دن تھا. وَيَقُولُ اور کیا فرماتے، اِنَّهُمَا يَوْمَا عِیدٍ لِلْمُشْرِکِینَ، کہ بے شک یہ دونوں دن جو ہیں یہ مشرکوں کی عیدیں ہیں. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کی مخالفت کروں. تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہفتہ جو ہے یہ کن کا ہے، یہودیوں کی عبادت کا دن، اور اتوار جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو روزہ رکھتے تھے وہ کس لیے رکھتے تھے، اس کی وجہ بیان کر دی کہ یہ دونوں مشرکوں کی عیدوں کے دن ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں. کیا مطلب کہ عید کے دن چونکہ روزہ نہیں ہوتا، عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ جو عیدیں منائی ہوئی ہیں تو میں روزہ رکھ کر ان کی جو عیدیں ہیں ان عیدوں کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا. فانا احب ان اخالفهم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک نفرت ہے یہود و نصارہ سے کہ وہ گمراہ ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا یوم عید للمشرکین، وہ بت پرست ہیں، اس لیے کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح اور بھی شرک ان کے اندر ہے بہت زیادہ. کو اللہ کی اولاد کو تسلیم کر لینا اس سے بڑا شرک اور ظلم کیا ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن روزہ رکھوں گا. کو آپ کا اس سے معلوم ہوا کہ عمل پورا یا آپ کی پوری تگو دو یا کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی جائے اور کوئی بھی عمل ان کے موافق نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی.
تو ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت والی حدیث اس کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ اس میں اکیلے ہفتہ کے دن کا روزہ جمعہ کے ساتھ ملا کر یا اتوار کے ساتھ ملا کر بلا شبہ درست ہے، اور حدیث اعظم میں ہفتہ اور اتوار دونوں کے روزوں کا بیان ہے۔ حکم کے اعتبار سے یہ حدیث حسن لذات ہی ہے، جبکہ بعض نے اسے ضعیف بھی کہا ہے۔ حکم کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ حسن لذات ہی۔ کیا مطلب ہے؟ تو صحیح، ضعیف تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حسن لذات ہی ہے۔ بعض نے اسے ضعیف کہا ہے، تو بہرحال اختلاف ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے حدیث پڑھی کہ ہفتہ کے دن روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا، اور اسی طرح اکیلے ہفتہ کے دن، اکیلے جمعہ کے دن۔ تو اب یہاں آپ نے فرمایا کہ میں ہفتے میں، حضرت ام سلمہ کی گواہی ہے کہ آپ اکثر رکھتے تھے ہفتہ کے دن یہودیوں کی مخالفت کے لیے، اور اسی طرح اتوار کے دن عیسائیوں کی مخالفت کے لیے۔ تو ہفتہ و اتوار دونوں کے اکٹھے روزے رکھ دیے نا، دونوں اکٹھے جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں، الگ ہفتے کا نہیں رکھا جا سکتا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، اس کے مطابق یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 2069، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر بصیام یوم عاشوراء ویعثنا علیہ ویتعاہدنا عندہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے، کہتے کہ حکم کہ روزہ رکھا کرو، ویعثنا علیہ، اور اس پر ہمیں ترغیب بھی دلاتے، انگیخت دلاتے، رغبت دلاتے، کہتے بھی اور رغبت بھی دلاتے۔ وَيَتَعَاهَدُونَ عِنْدَهُ، اور اس کے متعلق ہمیں بار بار نصیحت بھی کرتے بھئی اس کو رکھا کرو۔ فَلَمَّا فُرِضَ رمضان، تو پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، لم یأمرنا، تو آپ نے اس طرح حکم نہیں دیا ہمیں، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، اور نہ آپ نے اس سے روکا اور نہ حکم دیا، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں کوئی نصیحت فرمائی۔ تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ پہلے فرض تھا، آپ حکم دیتے تھے، اس پر انگیخت دلاتے، رغبت دلاتے، بار بار تنبیہ کرتے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کی جو اپنا اجر و ثواب ہے وہ باقی رہا، وہ چاہے رکھے چاہے نہ بھی رکھے۔ 2069 یعثنا علیہ، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 2070، وعن حفصہ رضی اللہ عنہ قالت، حفصہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، 4 ایسے معاملہ امور ہیں لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، 4 ایسے عمل جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت حفصہ ام المومنین بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک کیا؟ سیام و عاشورہ، عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا، والعشر، اور ذی الحجہ کے 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن، 10 روزے، والعشر مراد ہے نا، والفجر والیال عشر، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور 3 روزے ہر مہینے سے، مراد ایام 20 کی ہو سکتے ہیں، 13 14 15 چاند کی، ورکعتان قبل الفجر، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے، وہ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی اور حضر میں بھی۔ تو یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ 4 امور آپ نے انہیں چھوڑے نہیں، آپ نے نہیں چھوڑے یہ کبھی بھی۔ 2070، اس حدیث کی سند کا کچھ حصہ تو صحیح ہے، باقی ابو اسحاق الاشجعی اس کا راوی ہے، جس کے ثابت ہونے میں کوئی دلیل نہیں ملتی، واللہ عالم۔ اور حدیث میں ذی الحجہ کے 10 دن، یہ 10 دن مراد نہیں بلکہ 9 دن مراد ہیں، کیونکہ 10واں دن تو عید ہوتا ہے اور عید کے دن روزہ حرام ہے۔ تو حدیث میں جو والعشر کے الفاظ ہیں
کہ ذی الحجہ کے 10 روزے، تو ذی الحجہ کے 10 روزے نہیں ہوتے، اگر رکھنے ہیں تو 9 روزے رکھے جا سکتے ہیں، 10 اغلبیت کی بنا پر کہہ دیا گیا ہے عشرہ ذی الحجہ، کیونکہ پورا برکت کا ہے، اس لیے روزے 9 ہی ہوں گے، 10ویں دن کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث نمبر 2071 ہے، یہ آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفطر ایام البید فی حضر ولا سفر، رواہ النسائی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت یعنی سفر کے بغیر جب اقامت کی حالت میں مقیم ہوتے یا سفر میں ہوتے تو یہ ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ آپ نہیں چھوڑتے تھے، اور انہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایام بیض کہتے ہیں کہ اس میں چاند جو ہے خاصا روشن ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اس لیے ایام بیض کہا جاتا ہے انہیں۔ 2071 اس حدیث کی سند جو ہے صحیح ہے، حسن ہے، اور حاضرہ سے مراد اقامت ہے، یعنی حضر میں ہوں، یعنی حاضر ہوں، اپنے گھر میں مقیم ہوں۔ 2072 حدیث ہے آگے ہمارے پاس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم، رواہ ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء زکاۃ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، وزکاۃ الجسد الصوم، جبکہ جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ۔ تو یہ واضح ہے بالکل جو آپ نے تشبیہ دی اور دے کر یہ بات سمجھائی اور وضاحت فرمائی، اس لیے کہ زکوٰۃ جب دی جاتی ہے کسی چیز سے تو کوئی چیز جسم کی کم ہوتی ہے، کچھ کنزپشن ہوتی ہے، کچھ اس میں کمی آتی ہے، تو ظاہر ہے اسی طرح بالکل جس طرح کہ مال سے زکوٰۃ دیں تو کچھ زکوٰۃ کا حصہ ظاہری طور پہ کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں تو خیر وہ فاولئک هم المضعفون کہا نا اللہ نے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہو تم تو اللہ کی تریدون بوجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اس کو بڑھانے والے ہیں۔ حقیقت میں تو مال بڑھتا ہے، اجر ثواب بڑھتا ہے، پاک ہوتا ہے، ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن بظاہر جو مال میں وقتی جو کمیت ہے مال کی، اس میں کمی آتی ہے ظاہری طور پر۔ اسی طرح جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت اس کے جسم سے ایک طرح کی زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے کہ اس سے روزے کی جو تسلسل ہے، جسم میں کمزوری، نکاہت، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، تھوڑی سی سستی، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے، رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اسے ذکر کیا ہے۔ عزیز طلبہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے بہرحال، اور سند میں موسیٰ بن عبیدہ ضعیف جبکہ جمحان مجہول ہے، تو ان دونوں راویوں کی وجہ سے یہ حدیث خاصی کمزور ہے۔ آتے ہیں اس کے بعد 2073 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے یوم الاثنین، سوموار کے دن، والخمیس اور جمعرات کے دن۔ فقیلہ، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک تصوم یوم الاثنین، کہ بے شک آپ روزہ رکھتے ہیں سوموار کو یعنی پیر کو، والخمیس اور جمعرات کو، وجہ پوچھی گئی کہ کس بنا پر؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الاثنین والخمیس، کہ بے شک یہ دو دن یعنی پیر کا اور جمعرات کا، یغفر اللہ فیہما، اللہ معافی دے دیتا ہے ان دونوں دنوں میں، لکل مسلم، ہر مسلمان کو، اللہ اکبر، ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، اللہ مگر ذا حاجرین، سوائے اس کے، کون ہے؟
ذا حاجرین، جو کہ ایک دوسرے کو چھوڑ دینے والے، حاجرین قطع تعلقی کرنے والے، صلہ رحمی کے خلاف اس کے الٹ عمل کرنے والے، والیاذ باللہ، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ جتنا صلہ رحمی کا اجر و ثواب ہے اور جتنا ہی اللہ کو محبوب ہے، اتنا ہی قطع رحمی کرنے والا، الگ ہونے والا اللہ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، والیاذ باللہ۔ تو فرمایا کہ باہم قطع تعلق کرنے والے دو آدمیوں کے سوا، داہما، اللہ ان دونوں کو کے بارے میں کہتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو بھائی، اللہ جل شانہ ان دونوں کو، اور ان دونوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، حتیٰ یستعلیٰ، یہاں تک کہ بھی یہ دونوں صلح کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ان کو موقع بھی دیتا ہے، وقت بھی دیتا ہے رب العالمین، تاکہ وہ ایک دوسرے سے جڑ جائیں، صلہ رحمی کریں اور یہ قطع تعلقی ختم کر لیں۔ تو ان دونوں کے سوا باقی اللہ پیر کو اور جمعرات کو سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں روزہ رکھتا ہوں سوموار کو اور جمعرات کو۔ 2073 یہ حدیث ہے۔ تو بعض اہل تحقیق نے اسے حسن کہا ہے، جبکہ بعض دیگر جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحت کے پائے کو نہیں پہنچتی، واللہ تعالی عالم بالصواب، وہ ضعیف کہتے ہیں۔ اور حدیث حتیٰ یصطلح کا مطلب اس کو انڈر لائن کر لیجئے، یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں، آپس میں مل جائیں، یہ معنی ہے۔ فضیل طلبہ، یہ حدیث بھی کلیئر تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ حدیث اللہ کی توفیق سے، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، اور حدیث نمبر 2074۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام یومن، کہ جس شخص نے بھی روزہ رکھا ایک دن کا، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، ابتغاء وجہ اللہ، خالصۃ لوجہ اللہ، بعدہ اللہ من جہنم، اللہ اس کو دور کر دے گا آتش جہنم سے، کبعد غراب طائر، اللہ اکبر، اس قدر دور کر دے گا، اس کوے کی طرح جو اڑنے والا ہے، ہاں جی، کبعد غراب طائر وهو فرخ، اس کوے کی طرح جو اڑنے والا ہو بچپن سے، یعنی بچپن کی عمر سے وہ اڑنا شروع کر دے، وهو فرخ، اللہ اکبر، یعنی اڑنے والے کوے، ابتدان اڑنے والے کوے کی طرح، وهو فرخ، کی جب وہ بچہ تھا، چھوٹا تھا بالکل، حتیٰ مات حارمن، یہاں تک کہ وہ مر جائے بوڑھا ہو کر، اڑتے اڑتے وہ بوڑھا ہو جائے اور پھر مر جائے۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کوے کی عمر دیگر پرندوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو غالباً آپ نے اس لیے اس کی یہ مثال دی اور اس کا ذکر کیا۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ بہرحال حدیث تو ہے، لیکن سند کے اعتبار سے عزیز طلبہ انتہائی ضعیف حدیث ہے یہ، اللہ اکبر، یہ حدیث ضعیف ہے۔ عمر بن ربیعہ مجہول راوی اس میں، اور پھر لہیہ ابو عبداللہ مستور راوی اس میں، ابن لہیہ عنان اس میں، تو بہت سارا ضعف ہے اس حدیث کے اندر، لہٰذا یہ حدیث صحت کے اس معیار پہ نہیں اترتی کہ ہم اس کو قبول کریں یا بیان کریں۔ باقی بیان کرتے ہوئے اس کی سند بیان کر دی جائے تو وہ پھر بہرحال حق ادا ہو جاتا ہے۔ من اسند فقط باریا، جس نے سند بیان کر دی وہ بری ہو گیا۔ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اسی مفہوم کی صلہ رحمی کے بارے میں یا قطع تعلقی کے بارے میں جو وعید ڈانٹ ڈپٹا شریعت میں، اس بارے میں بہت ساری دیگر حدیث اور قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے اس حد تک جو غریب حدیث، ضعیف حدیث ہے، اس کو بیان کرے۔
آگے حدیث طلبہ ہمارے پاس حدیث ہے 2075 وروى البيهقي في شعب الایمان عن سلمة بن قیس. اسی حدیث کو انہی الفاظ میں امام بہقی نے شعب الایمان میں سلمہ بن قیس سے ذکر کیا ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ تو آپ نے اس کی پہلی جو حدیث ہے اس کی تو اسنادی حیثیت آپ نے سن لی. 2075 بھی یہ سلمہ بن قیس سے ہے جسے امام بہقی نے بیان کیا ہے. یہ بھی ضعیف ہے اور اس کی سند میں زبان بن فائد ضعیف راوی ہے اور اسی طرح لہیہ اور ابو شافع عمر بن ربیعہ مجہول راوی ہیں. نیز ابن لہیہ جو ہے پہلی سند کی طرح آنس میں موجود ہے. تو یہ بھی پہلی اپنی ما قبل کی حدیث کی نسبت قدر زیادہ ہی ضعیف ہے کچھ، اس لیے یہ بھی سند کے اعتبار سے صحت کے پائے کو اس معیار کو نہیں پہنچتی. واللہ عالم. عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج الحمدللہ اس حدیث کے بیان کے بعد ہمارا آج کا لیسن جو ہے اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ ہم نے سمجھا، اللہ رب العالمین اس پر ضبط رکھنے، اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کے پیرا ہونے کی ہمیں توفیق دے اور دیگر ان اہل اسلام تک اس میسج کو پہنچانے کی بھی من و عنا میں توفیق دے تاکہ ہم سب سرخرو ہو سکیں اور ہمارے لیے یہ عمل صدقہ جاریہ ہو. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.